اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچر کو 9 مئی کے کیس میں 10 سال قید کی سزا انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا نے فیصلہ سنا دیا۔ خصوصی عدالت نے احمد خان بچر سمیت 70 ملزمان کو 10 سال قید کا حکم دیا۔ تھانہ موسیٰ خیل کے مقدمے میں تمام مرکزی اور مقامی قیادت کو سزا سنائی گئی۔ سزا پانے والوں میں ایم این ایز رانا بلال اور احمد چٹھا بھی شامل۔ فیصلے کے وقت اپوزیشن لیڈر احمد خان سمیت کوئی ملزم عدالت میں نہیں تھا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا ملک کے مختلف حصوں میں بارش اور سیلاب کے باعث ہونے والے جانی اور مالی نقصانات پر گہرے رنج و غم کا اظہار۔ صدر آصف علی زرداری نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں فوری اور مؤثر انداز میں تیز کی جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی این ڈی اے میں کو صوبائی حکومتوں اور متعلقہ محکموں سے قریبی رابطے میں رہنے متاثرین کو ہر ممکن امداد پہنچانے اور کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تر تیاری مکمل رکھنے کی ہدایت دے دی۔ بابو سر اور شارع قراقرم پر لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب سے نظام زندگی مفلوج ہو گیا۔ متاثرہ مقامات پر پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ سیاحوں اور مسافروں کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ گم شدہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں روانہ۔ پاک فوج کا دیوسائی میں ریسکیو آپریشن اور اسکردو روڈ کی بحالی کا کام بھی جاری۔ اسکردو سے ستپارہ ماؤنٹرنگ اسکول تک لینڈ سلائیڈنگ کا علاقہ کلیئر۔ دیوسائی سے ستپارہ گاؤں تک جانے والا راستہ بھی کھل گیا ہے۔ پاک فوج دیگر سلائیڈز کلیئر کرانے میں مصروف ہے۔ راولپنڈی میں بھی مونسون کی طوفانی بارش ہے۔ راولپنڈی میں گاڑی میں سوار 2 افراد برساتی ریلے میں بہہ گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق گاڑی میں باپ اور بیٹی سوار تھے۔ پولیس اور ریسکیو کی امدادی ٹیمیں موقع پر موجود۔ پانی سے بہہ جانے والے افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ پی ٹی اے کی بارشوں کے باعث ممکنہ سیلابی صورتحال پر ایڈوائزری جاری۔ قومی ایمرجنسی ٹیلی کمیونیکیشن کوارڈینیشن سینٹر قائم کر دیا۔ تمام ٹیلی کام کمپنیوں کو ہنگامی صورتحال کے لیے متبادل پلانز فعال کرنے کی ہدایت۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس کی مسلسل فراہمی یقینی بنانے کا حکم۔ حساس علاقوں میں ٹیلی کام انفراسٹرکچر کو محفوظ بنانے کی ہدایت۔ پی ٹی اے کے مطابق آپریٹرز ہر 6 گھنٹے بعد سروس کی بحالی سے متعلق رپورٹ پیش کریں۔ موبائل آپریٹرز عوام کو سیلاب سے متعلق آگہی اور انخلاء کے منصوبے فراہم کریں۔ بارشوں سے تباہی کے دوران بھارت کی پانی چھوڑنے کی ممکنہ دھمکی۔ منگلا ڈیم انتظامیہ نے ہنگامی اقدامات مکمل کر لیے۔ مساجد کے ذریعے عوام کو ممکنہ خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے اعلانات بھی کروا دیے گئے۔ منگلا ڈیم کے اطراف نشیبی علاقوں میں لوگوں کے محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق اگر بھارت کی جانب سے پانی چھوڑا جاتا ہے تو منگلا کے آس پاس کے علاقے شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ۔ وزیر اعظم نے فائرنگ رینج اور ہاسٹل کی تعمیر کے 2 منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ افسروں اور جوانوں سے خطاب میں کہا کہ ہم نے نیشنل پولیس اکیڈمی کے ماحول کو بہتر بنانا ہے۔ پولیس اکیڈمی سے تربیت کے بعد میدان عمل میں آپ نے عام آدمی کو انصاف دینا ہے، عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا ہے، آپ نے شہروں اور دیہاتوں میں امن قائم کرنا ہے۔ ایک سال قبل اکیڈمی کا پہلا دورہ کیا۔ اکیڈمی میں کوئی کورس کمانڈر نہیں تھا۔ وزیر اعظم سے اکیڈمی کی تزئین و آرائش سے متعلق بات کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی میں خطاب، کہا کہ پی ایم اے طرز پر پولیس اکیڈمی اور تربیت کا معیار بہتر بنائیں گے۔ اکیڈمی میں دوسرے ملکوں کے لوگ تربیت کے لیے آتے ہیں۔ اکیڈمی میں اقوام متحدہ اپنا پروگرام شروع کرے گا۔ رائل سعودی نیول فورسز کے سربراہ وائس ایڈمرل عبد الرحمان کا نیول ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی کا دورہ۔ سعودی بحریہ کے سربراہ کو پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات کے دوران فریقین کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور 2 طرفہ بحری تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعلقات کو مزید وسعت دینے اور تعاون کے دائرہ کار کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे को मनशियात से पाक करने का मिशन। इंसदाद मनशियात फोर्स पंजाब के क़याम की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का परेड का मुआयना। इंसदाद मनशियात फोर्स ने पंजाब के जवानों से हल्फ लिया। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा कि मनशियात की लानत के खात्मे के लिए इस फोर्स का क़याम ज़रूरी था। पंजाब से मनशियात का खात्मा जल्द होगा। तालीमी इदारों से मनशियात का खात्मा ज़रूरी है। हमें एक सेहतमंद पाकिस्तान बनाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे के लिए फिर से कोशा। पीटीआई ने 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पर जलसा करने की इजाज़त मांग ली। सदर पीटीआई लाहौर शेख इम्तियाज़ ने डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त जमा करवा दी। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड की अदम दस्तियाबी पर किसी और मुनासिब जगह पर जलसे की इजाज़त देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया कि तहरीक इंसाफ को 5 अगस्त को शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक जलसे की इजाज़त दी जाए। गंदम के बाद चीनी के खेल से शुगर मिल माफिया को फायदा पहुंचाया गया। आवाम की जेबों से 38 अरब रुपए निकाल कर माफिया को दिया गया। मुशीर इत्तलात KP के बैरिस्टर सैफ का चीनी स्कैंडल पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहते हैं कि चीनी स्कैंडल की आज़ादाना और शफाफ तहकीकात की जाए। हुक्मरान तबका और शुगर मिल माफिया की मिली भगत से आवाम को लूटा जा रहा है। पहले बरामद फिर दरामद के जरिए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसेस के बाद अब इलेक्ट्रिक ट्राम भी चलेगी। चीन से पहले इलेक्ट्रिक ट्राम लाहौर पहुंच गई। इब्तदाई तौर पर ट्राम को केनाल रोड पर चलाया जाएगा। एक ट्राम 3 बॉक्सेस पर मुश्तमिल है जो मुकम्मल तौर पर बिजली से चलेगी। 10 मिनट चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक ट्राम 25 से 27 किलोमीटर चलेगी और इसमें 250 अफराद के सफ़र करने की गुंजाइश मौजूद है। 3 बॉक्सेस पर मुश्तमिल ट्राम की असम्बलिंग अली टाउन डिपो में की जा रही है। ट्राम को पहले मरहले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाएगा। भारत ने 62 साल बाद MiG 21 जंगी तैयारे ग्राउंड कर दिए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक 16 सितंबर को चंडीगढ़ एयरबेस पर MiG तैयारे ग्राउंड करने की तकरीब होगी। भारत के मशहूर MiG 21 जंगी तैयारे 1963 से ज़ेर इस्तेमाल थे। भारत के MiG 21 तैयारों को उड़ता ताबूत का लक़ब दिया गया था। MiG 21 तैयारों के हादसात में 200 से ज़ायद पायलट जिंदगी गंवा बैठे हैं।